میرے پیارے عزیز بھائیوں، ایک جلد سا ریمائنڈر کہ ہم جس اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہیں اور اس زمین میں ایک چیز جو ہم انتہائی یقین سے کہہ سکتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک وقت اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی چلے گئے، ہمارا بھی وقت آ جائے گا، اور جو ہمارے بعد آئے ہیں وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ جو ایک چیز ہمیں خود سے پوچھنی چاہیے کہ ہم نے اس دن کی کیسے تیاری کی ہے جس دن ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اور اگر آپ واقعی ایک حقیقی جواب جاننا چاہتے ہیں نا، تو آپ ذرا اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھیں اور اپنے دل کے دھڑکنے کی اس احساس کو محسوس کریں، اور یہ جان لیں کہ یہ جو دل دھڑک رہا ہے ایک دن دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اس دن کے لیے جس دن مجھے قبر میں اتارا جائے گا، اس دن کے لیے میں نے کتنی تیاری کی ہے۔ اس دن کے لیے جب لوگ میرا جنازہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس سے بھی پہلے جب انہوں نے مجھے غسل دیا ہوگا، اور جب وہ مجھے چھوڑ دیں گے دفنا کر، اور اپنے کاموں میں لگ جائیں گے واپس، اور میں اپنی قبر میں اکیلے ہی رہ جاؤں گا۔ میں اور میرے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اور اس وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے رحم پر ہوں گا۔ میں نے اس دن کی تیاری کے لیے کیا کیا اب تک؟ اس دن کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ جب میں مٹی میں مل جاؤں گا، کہ جب اس کو آپ دوبارہ کھول کے دیکھیں اس قبر کو، تو آپ کو کچھ نہیں ملنا سوائے مٹی کے یا کچھ بوسیدہ ہڈیوں کی جو کہ وہاں پہ گل سڑ گئی ہوں گی۔ کیا کیا میں نے اس دن کے لیے تیار؟ اس دن کے لیے میں نے کیا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے کہ جس دن میں جنت میں جانے کی امید لگائے بیٹھا ہوا ہوں گا؟ کیا میں نے واقعی اس کی قیمت ادا کی ہے کہ میں جنت کا حقدار ہوں؟ اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیشہ اچھا کر سکتے ہیں اس سے جو ابھی ہم کر رہے ہیں، کہ ہم اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ کر اچھی عادتوں کو اپنا لیں۔ اس دنیا میں جو پہلے لاکھوں آپ نے کمائے تو ان کے لیے آپ نے بڑی محنت کی، اور جب آپ نے ان کو بنا لیا تو سب سے پہلے آپ نے اچھا سا گھر تلاش کیا رہنے کے لیے، اور اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ کیا تو آپ نے اس کو اور اچھا بنایا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمفرٹ مل سکے۔ آپ میک شور کریں گے کہ وہاں بجلی کبھی نہ جائے، ہمیشہ اے سیز چلتے رہیں کیونکہ آج کل بڑی گرمیاں ہیں، اور آپ کا جو گھر کا فرنیچر ہے وہ سب سے اچھا ہو، یہ بھولتے ہوئے کہ آپ اس گھر میں کتنے سال، تقریباً کیا لیں 40-50 سال رہ لیں گے زیادہ سے زیادہ اگر آپ لکی ہیں تو۔ بہت سارے لوگ جو پہلے 20 سال ہیں ان کی پرورش ہی ہو رہی ہوتی ہے، اگلے 20 سال جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اگلے 20 سال جو ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 40 سال کی عمر میں جو ہے اپنا خاوند یا اپنی بیوی کھو بیٹھے، اور انہوں نے اگلے 20 سال یا اگلے 40 سال ان کے بغیر گزارے اور وہ چلے گئے۔ یقین کریں یہی دنیا ہے، جو حقیقت ہے نا، کہتے ہیں الدنیا دار الفنا، کہ دنیا جو ہے نا وہ فنا ہونے کی چیز ہے، کہ یہ اپنا ایک نہ ایک وقت جو ہے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کو ذرا دل سے سمجھیں، ہمیں اپنے دل کو تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کے پاس جائیں، ان کے بارے میں اچھا سوچیں، لوگوں کے بارے میں دعا کریں، لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جس دن آپ فوت ہوں گے تو یقین کریں آپ مسکراہٹ کے ساتھ جائیں گے، اندرونی طور پہ خوش، ایسی خوشی جو کبھی نہیں جائے گی، کیونکہ پتہ ہے آپ کو جو ملائکہ ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی موت سے بس چند لمحے پہلے ان کو یہ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، ابشروا بالجنہ۔ یہ قرآن مجید میں ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ اگر آپ صرف 2 چیزیں کر لینا تو فرشتے آپ کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر آپ ایمان لے آئیں اور آپ اس ایمان پہ استقامت پکڑیں، آپ کے موت کے وقت جیسے ہی آپ کی روح قبض کی جائے گی تو جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے کہ لا تخافوا، بالکل نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور بالکل بھی غمزدہ نہ ہو، ابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی خوشی کے ساتھ سبحان اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے بنائیں، آمین۔ اور بہت دفعہ زندگی میں ہم نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمیں بڑا غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھیں، ہمیشہ توبہ کریں، ہمیشہ استغفار کریں، جتنی جلدی آپ کر لیں گے اتنا اچھا آپ کے لیے ہوگا۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں نا، آپ کے پاس موت تک ٹائم ہے، لیکن جس وقت غرغرہ آ جائے موت کا پھر دیری ہوگی۔